ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر مدینہ سبسکرائب کریں۔ اب تو بہت ضابطہ جتنے بھی خلیفہ بنتے ہیں نا تو اپنے نام کے آگے یا پیچھے یہ ایک اسٹرا جو ڈگری ملتی ہے اس کا اضافہ ہوتا، خلیفہ فلاں، یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے خلیفہ ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا انٹروڈکشن یہ ہے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری پہچان ہے۔ یہ بھی جھانسا لوگ دیتے ہیں قبر میں ہمارے پیر صاحب آئیں گے، اللہ قسم کوئی پیر نہیں آئے گا، یہ سن لو، کوئی پیر اور قبر میں نہیں آئے گا۔ ایک واقعہ گھڑ رکھا ہے کہ غوث پاک کا دھوبی مر گیا، تو جب منکر نکیر اس کی قبر میں آئے نا تو انہوں نے پوچھا من ربک، تو اس نے کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما دینک، کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، کا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو منکر نکیر نے اسے چھوڑ دیا کہ غوث پاک کا دھوبی ہے۔ یہ جھوٹ ہے، 100% نہیں 1000% جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ ہم نے درجنوں کیا سینکڑوں پیروں کو دیکھا ہے، جب وہ آتے ہیں نا مرید آباد میں، کمرہ عمرہ سج جاتا ہے ان کے لیے اور پھر آرام فرماتے ہیں، نمازیں گل، اور گھر کی عورتیں پیر صاحب کے گھر کی، مطلب مرید کے گھر کی عورتیں، کوئی پیر دبا رہی ہے، کوئی سر میں تیل لگا رہی ہے۔ ارے او مریدو، تمہارا دماغ سڑ گیا ہے؟ کسی غیر محرم مرد کے سامنے کسی بھی عورت کا آنا جانا اور پیر صاحب کے پیر دبانا غیر محرم عورتوں کا حرام، حرام، اشد حرام ہے۔ تعجب اس بات پر ہے ہمارے جلسے پیروں کے خطبہ پڑھنے میں نظر ہو گئے، فلانے پیر صاحب آ رہے ہیں، ڈھکانے آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور خلافتیں اللہ کی پناہ۔ مرشد صاحب، ہاں مرشد صاحب آئیے، بہت دن سے یہ بھی رابطہ لگائے ہوئے تھے ہمارے فیروز بھائی بھی اور یہ بھی اس علاقے میں کہ آپ آ جائیے ایک بار، اور ایک بار جہاں چلے جاتے ہیں تہاں پھر سے بلائے جاتے ہیں۔ حالانکہ میری کوئی عادت نہیں ہوتی کہ مجھے پھر بلایا جائے، اور میں یہ سوچ کے تقریر کرتا ہوں کہ اگلی بار مجھے نہیں آنا ہے۔ اگر میری تقدیر میں یہاں کا دانا پانی لکھا ہے، پورا علاقہ چلا چلا کے گلا پھاڑ لے، مجھے روک نہیں سکتا یہاں آنے سے۔ ہاں، اس لیے کہ میری مقدر کا جو پانی دانا یہاں پر ہے نا، مجھ کو لے کے آئے گا، اور نہیں ہے تو چاہے کتنے فون کر ڈالو، ہم نہیں آنے والے ہیں۔ سب سے بڑی تباہی آج ہم اہل سنت والجماعت میں پیری مریدی کی ہے۔ ہر پیر اتنے خلیفہ بنا لیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ جتنے خلیفہ بنیں گے اتنے میرا پروگرام ہوگا، دھندا فارم میں ہوگا، اور بڑا مزہ آ جائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے 1400 کتابیں لکھی ہیں تقریباً، کوئی ایک کتاب بتا دو جو پیری مریدی پہ لکھا ہو، چیلنج ہے میرا۔ 1400 کتابوں میں سے ایک کتاب کوئی ریفرنس دے دے کہ اعلیٰ حضرت نے پیری مریدی کے بارے میں لکھا ہو کہ یہ کتاب پیری مریدی کی فضیلت پہ ہے، کچھ نہیں۔ تو کیا ان سے زیادہ ہم سمجھدار ہو گئے؟ پیری مریدی ہم بھی مانتے ہیں، ہم خود سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں الحمدللہ۔ ہاں، اس دور میں جتنے پیر ہیں نا، ہمارے پیر کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن ہم کبھی اس کا ڈنکا نہیں پیٹتے ہیں۔ تو پیری مریدی کا مقصد کیا رہا، پہلے یہ سن لو۔ پہلے مدرسے بہت کم ہوتے تھے، صرف خانقاہیں ہوتی تھیں، صوفیہ لوگوں کو مرید کرتے تھے، اپنی خانقاہ میں لاتے تھے، ان کا دل صاف کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ابھی تقریر شروع نہیں کری میں نے، ان کا دل صاف کرتے تھے،
اور پھر اس دل میں اللہ رسول کے محبت کی تحریر لکھتے تھے. قطب الدین بختیاری کاکی، نظام الدین، علاء الدین، فرید الدین، بہاؤالدین، فخر الدین، یہ جتنے ہیں نا، جتنے بزرگان دین ہیں، یہ اسی خانقاہ کے پلے ہوئے ہیں. انہوں نے کوئی دارالعلوم میں باضابطہ ایڈمیشن نہیں لیا ہے. یہ صوفیہ کی پیداوار ہے. کل کے صوفی علامہ اور ولی غوث قطب قلندر بناتے تھے، آج کا صوفی صوفہ سیٹ بن گیا مردود. تو جیسے وہ صوفہ سیٹ بن گیا ہے ویسے ان کے مریدوں کی کوانٹٹی ہے، کسی کام کے نہیں. اور مرید اتنا خوش ہوا، پیسہ جمع کرو، پیر صاحب کے نام ان کی یہ بلڈنگ بننی، یہ کمرہ بنے گا، یہ فلیٹ تیار. یہ گھر تمہارا برباد ہے، تمہارے گھر پہ چھپر نہیں ہے، اور پیر کتنی فکر ہے. ماں دواؤں کے لیے مر رہی ہے، باپ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، گھر کے بچے بھوکے بلک رہے ہیں، اور پیر صاحب کا دودھ نکال رہے ہیں تم لوگ. کیا یہ بڑے بڑے شہروں میں جتنے بڑے بڑے پیر ہیں نا، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور بنگلے، ان کے کوئی رہتا نہیں ہے، ایک چوکیدار رہتا ہے بس. ہم پورے ملک میں جاتے ہیں، کشمیر سے کنیا کماری تک، بہت سارے پیر ہم سے ناراض ہیں. ہو جاؤ ناراض، ہمارا کیا بگڑنے والا؟ ہم نے کسی سے کھلی آفت لی ہی نہیں حضرت. ہاں اب تو باضابطہ جتنے بھی خلیفہ بنتے ہیں نا، تو اپنے نام کے آگے یا پیچھے یہ ایک اشترا جو ڈگری ملتی ہے اس کا اضافہ ہوتا، خلیفہ فلاں، یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں کے خلیفہ ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا انٹروڈکشن یہ ہے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں بس، اور کچھ نہیں. یہ سب سے بڑی ہماری پہچان ہے، ہم آمنہ کے لال کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے ہیں. آج کپڑوں میں پہچانا جاتا ہے، ویسے ہمارے ملک میں اعلان بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو کپڑوں سے پہچان لیتے ہیں. ہم نے بھی اپنی الگ پہچان، ٹوپی دیکھ کے لوگ پہچانتے ہیں یہ کس پیر کا مرید ہے. رومال کا ٹائٹل دیکھ کے لوگ پہچانتے ہیں کس پیر کا مرید ہے. ارے او مسلمان ایسا بن جا دنیا تجھے دیکھ کے پہچانے. 1400 سال پہلے مدینے کی سرزمین سے جو شراب معرفت آمنہ کے لال نے پلائی تھی، اس قوم میں اب تک اس کا نشہ باقی ہے. ہم مصطفیٰ کے جامع محبت کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں سے ترشی اتار دے. یہ ذوق پیدا کیجیے. ہم کو بھی کئی لوگوں نے خلافت دینی چاہیے، میں نے کہا بھائی صاحب اپنے پاس رکھیے، یہ کھلی آفت مجھے نہیں چاہیے، اپنے پاس ہی رکھیے. اور ایسے لوگ خوش ہیں مرید بنا بنا کر کے، دعویٰ بھی، ارے ہمارے پیر صاحب جنت میں لے کے جائیں گے. اس پیر سے خود ہی پوچھ لو تو جائے گا کہ نہیں جائے گا جنت میں. ہاں جب میرے کو خود ہی نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا، تو 50 کو اور باندھو رسی میں کہ اللہ ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت بھیج دے نا. ہمیں خود ہی پتا نہیں ہم کہاں جائیں گے. یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری برادری سے لے کے آپ سب، کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے کہ وہ یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ وہ جنت میں جائے گا. ہے کوئی ریفرنس آپ کے پاس کہ آپ جنت میں ڈیفینیٹ جائیں گے؟ ہے کوئی ٹکٹ لیا آپ نے جنت کا؟ یہ فیصلہ اس وقت ہونا ہے جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ کوئی نہیں جانتا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہے. دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی زندگی ہے. تو کس پہ تکیہ ہے، کس پہ غرور ہے، کس پہ گھمنڈ ہے؟ یہ بھی جھانسا لوگ دیتے ہیں قبر میں ہمارے پیر صاحب آئیں گے. اللہ قسم کوئی پیر نہیں آئے گا، یہ سن لو، کوئی پیر قبر میں نہیں آئے گا. ایک واقعہ گھڑ رکھا ہے کہ غوث پاک کا دھوبی مر گیا،
تو جب منکر نکیر اس کی قبر میں آئے نا تو انہوں نے پوچھا من ربکا، تو اس نے کہا گوشت پاک کا دھوبی ہوں. ما دینوں کا گوشت پاک کا دھوبی ہوں. ما کنتا تقول فی ھذا الرجل کا گوشت پاک کا دھوبی ہوں. تو منکر نکیر نے اسے چھوڑ دیا کہ گوشت پاک کا دھوبی ہے. یہ جھوٹ ہے، 100% نہیں 1000% جھوٹ ہے. ایسا کوئی واقعہ نہیں. قبر میں یا تو آمنہ کا لال آئے گا اور منکر نکیر آئیں گے، اور کوئی چوتھا نہیں آنے والا ہے. تو رشتہ غلامی مصطفیٰ سے جوڑ کر رکھو تاکہ قبر میں جب جان عالم تشریف لائیں تو کم از کم وہ آپ کو پہچان تو لے کہ یہ میرا وفادار امتی ہے. ہاں، ایسے چہرے بنا لو، ایسا کردار سدھار لو، اپنے آپ کو شریعت مصطفیہ کا آئینہ دار بنا لو. پھر مر جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ مرنے سے کیا ڈرنا ہے؟ اپنا اصلی گھر تو وہی ہے 2.5 گز والا. اور وہ بھی پتہ نہیں کسی کو ملتا بھی کسی کو نہیں ملتا حضرت. ہاں، وہ ٹائٹینک جو ڈھونڈنے گئے تھے، ملا ان کو قبرستان کا کوئی حصہ، وہیں مر گئے. مچھلی کھا گئی کہ کچھوے کھا گئے، کچھ پتہ نہیں. تو یہ قبر کی جگہ بھی مقدر سے ملتی ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، ابھی جب یہاں اتنی گرمی لگتی ہے تو جتنے لوگ اندر تشریف رکھتے ہیں ان سے جا کے ایک بار پوچھو اکیلے میں، ابا حضور کیسے ہیں آپ کی طبیعت شریف کیسی ہے؟ ارے ابا حضور آپ کو نیند آتی کہ نہیں آتی ہے قبر میں؟ ایک بھی کمکما نہیں آپ کے قبر میں، موم بتی بھی ہم نے نہیں جلائی. اور بارش کے موسم میں ابا حضور پانی مانی تو بھر جاتا ہوگا، اسی میں آپ تیرتے ہوں گے اندر اندر. کیسی طبیعت آپ کی؟ سرپنچ صاحب، MLA صاحب، حاجی صاحب، قاضی صاحب، نمازی صاحب، پاجی صاحب، سب پڑے ہیں اندر، اپنے اپنے حال میں व्यست ہیں. اس لیے او مسلمان، ڈھنگ کا مسلمان بن کے مر جا تاکہ تیری قبر روشن و منور بن جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو دوڑو اس جنت اور بخشش کی طرف، اللہ کے عفو درگزر کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. ارضها السماوات والارض. جنت کوئی 10x10 کا کمرہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے، پیر صاحب کے لیے نہیں، کھلی آفت والوں کے لیے نہیں، مولانا صاحب کے لیے نہیں. مولانا ہو اور پرہیزگار بھی ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے. پیر صاحب ہو، تقوی کا مالک بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہم نے درجنوں کیا سینکڑوں پیروں کو دیکھا ہے، جب وہ آتے ہیں نا مرید آباد میں، کمرہ عمرہ سج جاتا ہے ان کے لیے، اور پھر آرام فرماتے ہیں، نمازیں گل، اور گھر کی عورتیں، پیر صاحب کے گھر کی، مطلب مرید کے گھر کی عورتیں، کوئی پیر دبا رہی ہے، کوئی سر میں تیل لگا رہی ہے. ارے او مریدو، تمہارا دماغ سڑ گیا ہے؟ کسی غیر محرم مرد کے سامنے کسی بھی عورت کا آنا جانا اور پیر صاحب کے پیر دبانا غیر محرم عورتوں کا حرام، حرام، اشد حرام ہے. یہ زیادہ ہو رہا ہے. آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، اس لیے دل کھولتا ہے بولنے کے لیے، کہ جن کا کام تھا قوم کی عزت و آبرو بچانا، جن کا کام تھا قوم کو رب کی دہلیز پہ لانا، جن کا کام تھا اللہ کے دربار کرم کا پتہ بتانا، وہ اپنا مقصد حیات بھول کر کے دنیا سجانے میں لگے ہوئے ہیں. ابھی حضرت فرما رہے تھے نا مفتی صاحب، اپنے بچوں کے لیے بلڈنگ، دکان، جائیداد، یہ منقولہ اور غیر منقولہ، فارچونر اور BMW اور جی کریٹا پھریٹا سب اکٹھا کر لو. جس دن مرو گے نا تمہاری اولادیں کریٹا کو، BMW کو کپڑا اڑا دیں گی، مرے ہوئے باپ کے ڈیڈ باڈی کی ہوا نہ لگنے پائے. اسے کس چکر میں ہوا؟
सुधारो अपने आप को। हम किसी आलिम के खिलाफ तकरीर नहीं करते हैं। जब आलिम बदमाशी करता है तो फिर हम छोड़ते भी नहीं उसे। आलिम जो बाअमल है, हमारे सर के ताज हैं। वो जो दीन और सुन्नियत का काम करते हैं वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हम भी इसी राह के मुसाफिर हैं। हम यूं ही नहीं बोलते हैं। हमने 250-300 हाफिज कारी मौलाना बनाए, बहुत बड़ा दारुल कायम किया है। आप सोच भी नहीं सकते जो हमने बनाया है, काम किया है। और वहां भी देवबंदियों की छठी का दूध याद दिलाया है। हाँ, जरूरत पड़ी है तो मस्जिद का दरवाजा बंद करके वो मार मारा है ना देवबंदियों को, पटक पटक करके। रास्ता भूल गए बेटे, लेकिन खामखा हम इनके नाम के माला नहीं जपते हैं। वहाबी वहाबी चूल्हे बाढ़ में जाए। हम हमारी कौम को सुन्नियत समझाए, हमें क्या काम है इन मर्दूदों का नाम लेने के लिए। अगर हम अपने माल की सही ढंग से तरबियत कर ले जाएं और सिस्टमेटिक ढंग से अपना माल महफूज कर लें, चोर उचक्का वहां तक पहुंचने ना पाए, हम कामयाब हैं। तो हमने ऐसी दीवारें मुस्तहकम बनानी है कि हमारे घरों में कोई नकब ना लगा सके। कल की रात में मैं मुर्गापुर में था, दुर्गापुर में, हाँ नहीं दुर्गापुर में जी, हाँ संसोल के पास में। तो बताया लोगों ने, पहले आज के 15-20 साल पहले वहां 100% सुन्नी थे, आज 50% बद हो गए वहां बड़े। अब 50% सुन्नी, उसमें भी 50% में से 25% ये भी ठीक है, अरे ये भी ठीक है। ऐसे लोग क्यों ऐसा होता है? इसका मतलब हम दीन की तबलीग करने में सक्षम नहीं हैं। कितना बड़ा खतीब बुला लो, 1-1.25 घंटा बोल करके जाएगा, काम की बात ढूंढो तो 2-4 मिलेगी। और वो ये यहां से नारा लगा, वहां से लगा, जो जिंदाबाद आसमान सर पे उठा लो, कमरे से निकलेगा तो वहीं से नारा, दे दनादन दे दनादन। स्टेज तक आ जाएगा तो जमीन हिल जाएगी। क्या है ये? क्या कभी ख्वाजा के लिए नारे लगे थे ऐसे? क्या गौसे पाक के लिए नारे लगे थे? इमाम अहमद रजा सरकार के लिए कभी ऐसे नारे लगे थे? क्या हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के लिए भी ऐसे नारे लगे थे? क्या मखदूम सिमना के लिए भी, और शेख अलाउल हक पंडवी के लिए भी, शेख यहया मैनेरी के लिए भी क्या ऐसे नारे कभी लगे थे? ये कैसी नस्ल हमने परवान चढ़ाई है? सिर्फ नारों का सुन्नी बन के रह गया है। हकीकत में दीन से वास्ता दूर का बहुत कम दिखता है।